اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نیمہ شعبان شب برات کے کیا اعمال ہیں، اس شب کی کیا فضیلت ہے، جس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے کتنے فرامین اور کتنی حضرت نے حدیث سے فرمائی ہیں اس شب کے حوالے سے۔ ہم سب سے پہلی حدیث فرمان آپ کی خدمت میں چھٹے امام سے بیان کرتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس شب کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنی جد امجد حضرت محمد باقر علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے بابا سے اس شب کی اعمال اور فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے بابا محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس شب کو سال کی تمام راتوں سے افضل بنایا ہے سوائے لیلۃ القدر کے۔ ایک رات لیلۃ القدر جو ہے وہ اس شب سے افضل ہے، اس کے علاوہ باقی تمام راتوں سے یہ شب افضل ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کے اس رات پروردگار نے قسم کھائی ہے کہ وہ کسی سائل کو واپس نہیں کرے گا، خالی ہاتھ اپنے در سے نہیں لوٹائے گا سوائے اس شخص کے جو گناہ کیا کر دعا کرتا۔ وہ کوئی بدبختی ہے جو اس شب بھی پروردگار کی بارگاہ میں گناہ کی دعا کرے گا، ورنہ اس شب اللہ کی ذات نے کسی کو خالی نہیں لوٹانا، جو آئے وہ مانگے اپنی مرادیں لے جائے، پوری ہو جائیں گی اس کی۔ اس شب کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح شب قدر کو پروردگار نے رسول اللہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اس شب کو ہم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اس شب کی ایک اور فضیلت امام حجت حضرت امام قائم امام مہدی آخر الزمان کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ سامرہ میں وقت صبح حضرت اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو حضرت یہ بہت عظیم ترین رات اپنے زمانے کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ عہد کرنے کی شب ہے۔ اور اس کے علاوہ اس شب کے بہت سارے اعمال ہیں، جس طرح کہ غسل کرنا اس شب کے اعمال میں سے ہے۔ وہ یہ غسل جو ہے اس کی نیت آپ کریں گے نیمہ شعبان کے حوالے سے۔ نیمہ شعبان کا غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، سنت قربتاً الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، فقط قربتاً الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد طریقہ وہی ہے جو عام طور پر آپ غسل کرتے ہیں، غسل جمعہ، غسل جنابت وغیرہ کا، لیکن نیت یہاں پر یہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس شب نماز پڑھنا یعنی قضا نمازیں پڑھنا، استغفار کرنا اور بیداری کرنا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس شب بیدار رہے گا پروردگار اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں کرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اس شب کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے۔ اب وہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جو کربلائے معلی میں موجود ہیں، وہاں پر مولا کی زیارت کریں گے۔ جو ادھر نہیں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، وہ مولا کی زیارت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ بہتر عمل یہ ہے کہ اگر وہ ان کے لیے مناسب ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بزرگ اور عورتیں اب نہیں کر سکتی تو وہ مستثنیٰ ہے سے، وہ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، دائیں بائیں نظر کر کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کم سے کم اتنا بھی کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر نہیں کہہ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، ضعیف ہے، معذور ہیں، مکان کی چھت پر نہیں جا سکتے، تو گھر میں جو اونچی جگہ ہے، پاکیزہ جگہ، اچھی جگہ ہے، وہاں پر جا کر آپ دائیں بائیں نظر کر کے اپنے مولا کو سلام کہہ سکتے ہیں، اور اس کا حج عمرے کے انشاءاللہ برابر ثواب آپ کو ملے گا۔ اس شب کے اور بھی کافی زیادہ اعمال ہیں جن میں چند اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ مخصوص دعائیں جو اس شب پڑھنی چاہیے، ایک دعائے کمیل کی زیادہ تاکید کی گئی ہے اس شب، دعائے کمیل کا پڑھنا، اور کوشش کریں بالخصوص جو مومنین سن رہے ہیں کوشش کریں کہ دعائے کمیل کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہماری اردو زبان ہے، یا اگر کوئی کسی زبان میں بھی سن رہا ہے تو اس کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ دیکھے اس دعا میں مولا کیا فرما رہے ہیں۔ اب ہم اوپر سے عربی پڑھ دیتے ہیں، ہمیں ترجمہ کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ اس دعا کا اتنا اثر ہمارے دل پر نہیں ہوتا۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے کہ اللہ سے کس طرح مانگا جاتا ہے، خود کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعائے کمیل کتنی عظیم دعا ہے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات ہیں جو شب پڑھنی ہے، جس طرح ایک تسبیح آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ تسبیح اس شب پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اس شب
ایک اور عمل بھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بہترین وہ ایک دعا بھی ہے، 2 رکعت نماز ہے جو نماز عشاء کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں گے، اور اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور دعائیں ہیں عشاء پڑھنے کی، اور ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو عمل ہے، ایک نماز جو تک امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے 30 معتبر اشخاص نے اس نماز کی روایت کی ہے، وہ کیا ہے کہ 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز کر کے بجا لائے گا، اور 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید پڑھے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد کے بعد معذرت 100 رکعت نماز ہے، اس شب آپ 100 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کافی اعمال ہیں، اگر اتنے بھی جتنے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں اتنے بھی ان میں سے بھی کچھ کر لیں تو بہت بخشش کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کی رات ہے، یہ تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ رسول فرماتے اس رات تقدیر بدلی جاتی ہے، آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، خود کو گناہوں سے نجات دلا سکتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں حقیقی طور پر شامل ہو سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔